ارشاد صاحب، بہت سگنیفیکنس ہے آج کی ملاقات کی. مجھے تو نہیں معلوم، میں نے تو کبھی وٹنس نہیں کی کہ چیف جسٹس، سٹنگ چیف جسٹس اور اس وقت کے وزیر اعظم کے درمیان کوئی دو بدو اس طرح ملاقات ہوئی ہو. آپ سمجھتے ہیں یہ روایت موجود ہے؟ اور اگر یہ روایت نہیں ہے تو اس کے بعد آج جو کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیا یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے؟ اب ایسا لیاقت علی خان جو قائد اعظم کے معتمد ساتھی تھے، آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے اور پاکستان کے وزیر اعظم تھے، وہ ملنا چاہتے تھے، کٹسی ایک ملاقات میٹنگ کرنا چاہتے تھے چیف جسٹس سر میاں عبدالرشید کے ساتھ. تو جب ان کو اطلاع دی گئی تو میاں عبدالرشید صاحب نے کہا، سر عبدالرشید نے کہا کہ گورنمنٹ کے کچھ کیسز میری عدالت میں ہیں، زیر سماعت ہیں، تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں چیف ایگزیکٹو سے یا وزیر اعظم سے ملاقات کروں. یہ تاثر جائے گا کہ شاید وہ میری عدالت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، یا میں ملاقات کر کے ان کی کوئی بات سن رہا ہوں جو مجھے نہیں سننی چاہیے. ایک تو یہ واقعہ ہماری تاریخ کا ہے. ایک ملاقات کی تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے ثاقب نثار صاحب سے ملاقات کی تھی، اور غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ دھرنا کیس ان دنوں چل رہا تھا، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سن رہے تھے، یا کوئی اسی طرح کا کوئی معاملہ تھا. تو اس ملاقات پر تنقید ہوئی تھی اور ہماری سیاست دانوں نے بھی کی تھی اور یہ لیگل کمیونٹی تھی اس نے بھی کی تھی. تو اس پہ ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ سائل مجھ سے ملنا چاہتے تھے، ملے، ہم نے ان کی بات سنی لیکن کوئی مانی نہیں. یہ تو مجھے واقعات یاد ہیں. آج کی جو ملاقات ہے اس کا جو نٹشل بتایا ہے وزیر قانون نے وہ یہ ہے کہ یک رکنی انکوائری کمیشن بنے گا جو 8 ججوں کی جو شکایات ہیں ان کا جائزہ لے گا اور رپورٹ دے گا. جبکہ بار کونسل کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ 3 سینئر ججوں پر مشتمل ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے. سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججوں پر مشتمل انکوائری کمیٹی یا انکوائری کمیشن بنایا جائے گا، بنایا جانا چاہیے، بننا چاہیے. وہ زیادہ موزوں بات تھی. اس وقت ہائی کورٹ کے 6 حاضر سروس جج رونا رو رہے ہیں کہ ان کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے، ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ان کے خاندانوں کو اور ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے. اور ایک ریٹائر جج، خواہ وہ سپریم کورٹ کا ہی کیوں نہ ہو، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ابھی تو ٹی او آرز طے ہونے نے ارشاد صاحب، یہ تو ابھی یہ پہلی چیز ہی ایک مشکوک ہوگی نا کہ ایک ریٹائر جج جو ہے وہ حکومت، دیکھیں پہلی تو بات ہے انکوائری کمیشن جو ہوتا ہے وہ کوئی اتنا خود از خود کوئی ایکشن لینے کی پوزیشن نہیں ہوتا. اس نے رپورٹ پیش کرنی ہوتی. رپورٹ کس کو پیش کرنی ہوتی ہے؟ حکومت کو. حکومت تو یہاں ایک فریق ہے. حکومت پر تو یہ الزام لگ رہا ہے کہ حکومت کے ادارے، حکومت کی ایجنسیاں جو ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں عدلیہ کے کام میں. تو یہ مٹی پاؤ پروگرام بظاہر تو لگتا ہے. اگر اس معاملے کو سیریس لینا ہے تو کمیشن ضرور بننا چاہیے، حل یہی ہے. اور کمیشن حاضر سروس سینئر ججوں پر مشتمل ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال موجود ہے. جب 2013 کے الیکشن پر اعتراض ہوا تھا اور 14 میں دھرنا ہوا تھا تو اس وقت کے جو جناب ناصر الملک صاحب تھے، سینئر موسٹ جج تھے، ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا تھا. اور اس کی جب رپورٹ آئی تھی تو وہ جو فریق تھا جس کی شکایات تھیں اس کے پاس بھی کوئی جواز نہیں رہا تھا اعتراض کرنے کا، کیونکہ وہ طے ہو گیا تھا کہ جی اس کمیشن کا فیصلہ حتمی ہوگا. اب ایک ریٹائر جج پر مشتمل، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک متفق علیہ جج کہاں سے تلاش کریں گے؟ یہاں تو خود سیاست دانوں نے پوری جوڈیشری کو ایک متنازع اور مشکوک کر دیا ہے. یہ تو خیر ججز کا معاملہ ہے ارشاد صاحب. جج جو بنایا جائے گا پہلے اس پر اتفاق ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر اس کی رپورٹ پر عمل کیسے ہوگا اور وہ کتنا بااختیار ہوگا. یہ وہ سوالات ہیں جو بہرحال اٹھیں گے جب بھی یہ کمیشن بنے گا. ارشاد صاحب اب مختلف پہلوؤں پہ انہوں نے روشنی ڈالی. ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہے ارشاد صاحب، پشاور ہائی کورٹ نے ہدایت کی تھی کہ حلف لیا جائے ان نامزد لوگوں سے مخصوص نشستوں پہ جنہیں کہ
کے پی اسمبلی کے لیے نامزد کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد اجلاس نہ ہو سکا، ان سے حلف ابھی تک نہیں لیا گیا ہے۔ وہ چلے گئے الیکشن کمیشن میں اور انہوں نے سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست دی تھی کہ جب تک ان کی حلف برداری نہیں ہو جاتی اس وقت سینٹ الیکشن نہ ہو۔ تازہ ترین خبر میرا خیال یہی ہے کہ وہاں پہ اب ملتوی ہو چکے ہیں سینٹ کے الیکشن کے پی کے میں ارشاد صاحب، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اور نئی حجت کریٹ ہو گئی ہے۔ ایک تو پہلے حلف نہ لے کے، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہاں پہ اب پی ٹی اے ظاہر ڈومیننٹ ہے، اسمبلی میں اسپیکر ان کا ہے، حلف نہ لے کے ایک حجت بنائے گی اور اس پہ یہ نیلے پہ دیلا آ گیا ہے اور یہ حجتیں در حجتیں چلے گا نظام۔ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا اتنا متضاد فیصلہ ہے اپنے فیصلے سے۔ جب قومی اسمبلی کا حلف برداری ہو رہی تھی اور وزیر اعظم اور اسپیکر کا الیکشن ہو رہا تھا تو اپوزیشن کا یہی نقطہ نظر تھا کہ چونکہ اسمبلی نامکمل ہے، خواتین نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا، الاٹ نہیں ہوئی جن کو ہونی چاہیے تھی، یہ بعد میں ہوئے نا الاٹمنٹ کا کیس، تو اس لیے نہ اسپیکر کا الیکشن ہو سکتا ہے، نہ ڈپٹی اسپیکر کا ہو سکتا ہے، نہ وزیر اعظم کا الیکشن ہو سکتا ہے کیونکہ اسمبلی نامکمل ہے۔ تو اس وقت یہ کہا گیا کہ نہیں جی نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ الیکشن ہوگا اور یہ نامکمل نہیں ہے۔ اب یہی پلی لی گئی ہے کہ چونکہ کے پی کے اسمبلی میں حلف نہیں ہوا کچھ ارکان کا، اور اس لیے اب الیکشن کو ملتوی کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی کسی ایک جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے سب کچھ ہوا اور کسی ایک جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوا، اور اب چونکہ متاثرہ فریق وہ جماعت ہے جس کو قومی اسمبلی میں اور حکومت سازی میں فائدہ پہنچ چکا ہے اور اب یہاں نقصان ہو سکتا ہے، ایک آدھ سیٹ کم ہو سکتی ہے، تو اب الیکشن ملتوی کیا جائے۔ الیکشن ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا، فیصلہ آپ کا آ گیا۔ انہوں نے جو پلی لی تھی سمپل، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ حلف نہ لیا تو صوبے کی حد تک سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں۔ آگے انہوں نے کوئی وضاحت اس طرح نہیں، اب بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ یہ گئے، پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا، پشاور ہائی کورٹ نے ہدایت کی، انہوں نے کہا نا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، پھر انہوں نے ہدایت کی کہ اس جو باقی جماعتیں جن لوگوں کو نامزد کر رہی ہیں مخصوص نشستوں پہ ان سے حلف لیا جائے، وہ حلف نہ ہو سکا۔ اب بنیادی طور پہ تو پولیٹیکل اسٹریٹجی یہی تھی پی ٹی آئی کی بھی اور سنی اتحاد کونسل کی بھی کہ حلف نہیں ہوگا تو ہمیں سینٹ میں ایک سیٹ زیادہ مل جائے گی، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ان کی، میں تو الیکشن کمیشن، میں بھی ان کی نہیں بات کر رہا، میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور یہ ساری جماعتوں کا جو موقف قومی اسمبلی میں تھا، پنجاب اسمبلی میں تھا، وہ یہاں الٹا ہو گیا ہے۔ یہاں تھا کہ جی اگر حلف برداری نہیں بھی ہوئی، سیٹیں الاٹ نہیں بھی ہوئیں، اسمبلی مکمل نہیں بھی ہوئی تو پھر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، اسپیکر کا بھی ہو سکتا ہے، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ یہ الیکشن وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہاؤس کی ایک سینس تو شو جاتی ہے نا، جس نے وزیر اعظم بننا تھا اس نے 169 ووٹ لے کے ہی بننا تھا نا، جس نے وزیر اعظم بننا تھا۔ بات یہ ہے کہ ایک ووٹ بھی اگر دوسری سائڈ پہ جا سکتا ہے، ان کا حق بنتا ہے تو ان کو جانا چاہیے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ ایشو یہ تھا کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے، یہاں بھی ایشو یہی ہے کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے۔ ہاؤس مکمل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن سے التوا کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ حلف برداری نہیں ہوئی۔ حلف برداری تو کئی ممبروں کے ابھی ویسے قومی اسمبلی میں بات اس وقت نہیں ہوئی تھی۔ حلف برداری تو ایشو نہیں ہے، ایشو تو ہے کمپلیٹ ہونا، کیونکہ حلف برداری تو کئی ارکان جو جنہوں نے 2 سیٹیں رکھی ہوئی تھیں ان کی نہیں ہوئی تھی۔ اب الیکٹورل کالج کا بھی مسئلہ ہے نا ارشاد صاحب، الیکٹورل نامکمل تھا نا قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ الیکٹورل کالج جو تھا وہ دلیل یہ تھی کہ نامکمل ہے، اس کو پہلے مکمل کیا جائے پھر الیکشن ہونے چاہیے۔ اب وہی دلیل یہاں دی جا رہی ہے۔ اچھا حلف کیوں نہیں لے رہے جب پشاور ہائی کورٹ ہدایت کر چکے حلف لینے کی؟ وہ اپیل میں جا سکتے ہیں، ان کے پاس حق ہے، ان کے پاس ٹائم ہے نا۔ نہیں وہ بھی تو اپیل میں جانا چاہتے ہیں، وہ بھی تو سیاست ہی کر رہے ہیں نا۔ میں تو پہلے کر چکا ہوں کہ وہاں بھی سیاست ہو رہی تھی، یہاں بھی سیاست ہو رہی ہے۔ وہاں سیاست جائز تھی، یہاں سیاست ناجائز ہے۔
وہاں جو تھا الیکٹورل کالج نامکمل تھا وہ جائز تھا، یہاں نامکمل ہے تو ناجائز بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں یہ جائز ناجائز الیکشن کمیشن کا کہ وہ وہاں غیر روایتی سیاستدان تھے، ایشو روایتی غیر روایتی جو پوائنٹ تھا الیکشن کمیشن کا جو پوائنٹ تھا، حکومت کا جو پوائنٹ تھا، ان 3 جماعتوں کا جو پوائنٹ تھا، وہ اس کے برعکس اب ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاست نہیں ہو رہی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی اصولی بنیادوں پر سینٹ کا الیکشن وزیر اعظم کا الیکشن سینٹ کے الیکشن سے زیادہ اہم ہے۔ اسپیکر کا الیکشن اور وزیر اعظم کا الیکشن جو ہے وہ حکومت سازی کا الیکشن ہے، وہ زیادہ اہم ہے اس الیکشن